السلام علیکم، ویلکم ٹو پروفٹ. میرا نام ہے بابر نظامی اور آج ایک دفعہ پھر سے میرے ساتھ ہیں دانیال احمد جو کہ ہمارے آٹو بیٹ کے سیکٹر اینالسٹ ہیں. جی دانیال، السلام علیکم. السلام علیکم بابر صاحب. دانیال، آج اس دفعہ آپ نے سٹوری کی ہے کسی گاڑی کے اوپر نہیں بلکہ بس کے اوپر، جی اور وہ بھی بس بنانے والی کمپنی پہ نہیں بلکہ بس چلانے والی کمپنی کے اوپر. جی ذرا بابر ہمیں اس صاحب. کے بارے میں بتائیے. بابر صاحب بفور دا اسٹوری اسٹارٹس آئی تھنک کیا کہتے ہیں ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے جو بھی ناظرین یہ کیا کہتے ہیں ویڈیو دیکھیں گے سب سے زیادہ ان کو اعتراض میری اردو کی کمزوری کے بعد یہی ہوگا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہو گیا تھا اور اس کو نہیں پتا کہ جو ٹرانسپورٹ بزنس ہے اس کے اندر تھوڑی نازیبا بزنس پریکٹسز ہوتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کاگنیزنٹ ہوں اس کا، مجھے پتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے. اس اسٹوری کے لیے جو لوگ اسٹوری کے اندر ہیں ان سے زیادہ بھی لوگوں سے انٹرویو کیا گیا تھا، کافی زیادہ کیچڑ اچھالا گیا تھا ہر سائڈ پہ. لیکن یہ وہ بعد میں بھی اسٹوری ہو سکتی ہے. جو اس اسٹوری کا مقصد ہے جو تھوڑے سے اوپن اور ناٹ سو اوپن بزنس پریکٹسز آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک کمپنی نے ڈیوو کو جو بے تاج بادشاہ تھا پاکستان کی بسنگ انڈسٹری کا اتنے سالوں تک کا، اس کو کیسے کمپٹیشن دیا اور ایک لحاظ سے اس کو کیسے ٹکر کے بعد بیٹ بھی کر دیا ایک دو جگہوں پہ. So تو this is very interesting. So انٹر سٹی بس سروس جو ہے جس میں ہم جب موٹر وے بنی تھی تو بس ڈیوو ہمارے پہ تھے. ڈیوو واز لائک سینونیمس ٹو کہ اگر ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، لاہور سے اسلام آباد جانے پر تو ہم کہتے ہیں یار ڈیوو کرا لو، ڈیوو سے کا ٹکٹ کرا لو. سو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کمپنی نے ڈیوو کو ریپلیس کر دیا ہے ایز دا نمبر 1 سلاٹ کے اوپر. تو کون سی کمپنی ہے؟ ذرا ہمارا یہ تجسس ختم کریں نا. تو یہ کمپنی ان کویشچن از فیصل موورز، اور جو بیرومیٹر ہم یوز کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے بیٹ کیا، ہم صرف یوز کرتے ہیں فلیٹ سائز کا. اب وہ بات ہے کہ ڈیوو والے جب اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے، اللہ کرے وہ دیکھیں کہ وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو یہ اور پیرامیٹرز اس پہ آگے ہم جاتے ہیں. لیکن ہم نے جو فلیٹ سائز یوز کیا تھا اس کے اندر ہمارے پاس جو پبلکلی اویلیبل ڈیوو کا فگر تھا ان کے پاس 600 بسز آتی ہیں، جبکہ جو فیصل موور صرف فیصل موور والی برانڈ ہے، وہ بھی اسٹوری کا حصہ ہے کہ ان کے پاس اور بھی برانڈز ہیں، ان کے پاس 650 سے زیادہ کہتے ہیں بسز ہیں اس وقت اپنے کیا کہتے ہیں فلیٹ کے اندر. تو اور یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اسٹوری کے اندر شریار چشتی ہیں جو چیئرمین ڈیوو، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو عام بس کمپنی تھی وہ 100 بسز پہ آتی تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر کہ کمپنی 100 سے اوپر گئی ہے، بلکہ اب تو 650 پہ ہے. وہ ایک غلط بات ہے. تو یہ تو ڈیوو والے شہریار چشتی جو ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں ایک طرح سے، ریپرزینٹس دا کمپنی وچ اونز ڈیوو ناؤ، وہ بھی اس بات تو کنسیڈ کرتے ہیں کہ دیو بن اوور ٹیکن، یا نہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے جب آپ کی ان سے بات ہوئی؟ وہ ماننے کو نہیں تیار. وہ کہتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں، لیکن اگر کہتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی نے ہمیں کمپٹیشن دیا ہے تو وہ فیصل موورز ہے. مجھے نہیں پتا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نہیں پتہ ہوگا. چند لوگ جن کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹوری کے اندر انٹرویو کرتے ہیں اس کو ضرور نہیں پتا تھا کہ جو ان کی اور بھی برانڈ ہے، جیسے ثانیہ ایکسپریس ہے، لوگوں نے سنا ہوگا، وہ بھی ایک لو کاسٹ برانڈ ہے، وہ ان کی ہے. بلال ٹریولز ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ انہوں نے خرید لیا فیصل موورز اور اس کو FMBT کے نام سے اب اس کو لانچ کیا. پھر ایک اور بھی ان کے پاس کمپنی، اس کا نام ہے سلک لائن، جو ان کی سب سے باٹم ٹیئر پہ آتی ہے کاسٹ افیکٹولی کے لحاظ سے. دوسری پر بات آتی ہے کہ ایک لحاظ سے آپ ڈیوو ضرور یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل روٹس زیادہ ہیں. اب فیصل موورز کی وہی بات آ جاتی، ہوشیاری یہ ہے کہ جو ہم نے اسٹوری میں لکھا ہے کہ ان کے پاس اتنی پارٹنرشپس ہیں کہ دس کمپنی ایکسیڈز دا لمیٹیشنز آف واٹ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. اور یہی ان کی وہ سارا کیا کہتے ہیں بزنس کارپوریٹ اسٹریٹجی تھی جو ہم اس اسٹوری میں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے اس تک آئے، یہ کہاں سے ان کی جرنی شروع ہوئی اور ابھی کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذرا ان کا جرنی بھی ایکسپلین کیجیے گا. دوسرا، آپ کی اسٹوری میں آپ نے اڈے کی امپورٹنس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے، کہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واٹ از دا بزنس ماڈل اینڈ ہاؤ ور دے ایبل ٹو گیٹ ٹو دس لیول. ٹھیک، سب سے پہلے تو ان کی جرنی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ان کی جرنی کہ یہ کوئی شوق سے نہیں آئے تھے اس انڈسٹری کے اندر. سال 1999 کے اندر جنرل پرویز مشرف کا کیا کہتے ہیں مارشل لاء آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے اور بھی بیشتر وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں فریٹ آنا کم ہو گیا تھا. یہ پرائمرلی ایک فریٹ کمپنی تھی، یہ ٹرولر چلاتے تھے. تو جب فریٹ کم ہو گیا تو ان کا تو بزنس کافی دیر تک ٹھپ ہو گیا. تو انہوں نے سوچا ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا بزنس کا آئیڈیا بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، بینک سے اچھے تعلقات ہیں، ہم وہ پیسہ کہیں اور لگاتے ہیں. انہوں نے پیسہ لگایا اور انہوں نے بسز لے لی، اور یہ انہوں نے آپریشن شروع کیا سرگودا ملتان روٹ کے اوپر. اور جو اب لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ رن اوے سکسیس تھا، وہ نہیں تھا. ان کا پہلا آپریشن فلاپ تھا، یہ کوئی 3 سال تک فلاپ رہا تھا. کیونکہ اور پھر انہوں نے 2004 کے اندر انہوں نے اپنا بزنس ماڈل تھوڑا چینج کیا. فار کانٹیکس اب میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بزنس ماڈل پاکستان میں بسنگ میں 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سپر اسٹاپ اور ایک ہوتا ہے نان اسٹاپ. سپر اسٹاپ وہی ہوتا ہے کہ آپ راستے میں جو آپ کا سواری آتی ہے آپ اس کو اٹھا کے لے کے چلتے جاتے ہو.
جو نان اسٹاپ ہے وہ ایز دا نیم سجیسٹ کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور وہ صرف ڈیوو کر سکتا تھا. تو ڈیوو تب لوگوں کے دماغ میں آئیڈیا آ گیا تھا ایک پریمیم سروس ہے, اچھی سروس ہے, انہوں نے کہا ہم بھی اس کو کاپی کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی کر لیا, انہوں نے لو کاسٹ میں کیا, ان کا بزنس چل گیا. اب بات آتی ہے ان کا بزنس ماڈل اور وہ اڈے والی آپ کی بات آتی ہے, وہ دونوں انٹرٹوائنڈ ہیں. اب جو ورڈ ہم نے اڈا یوز کیا ہے وہ اسپیسیفکلی ہم نے اڈا یوز کیا کہ جو بھی بندہ کیا کہتے ہیں پنجاب کا رہائشی جو ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا کہتے ہیں 90 کی دہائی میں جو اڈوں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو ہم نے ہنٹ کیا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے, جو گینگ وارز وغیرہ ہوتی تھی. لیکن اب ان دس پرٹیکولر کانٹیکس اڈا از لائک یور ہب. ایک بس کے بعد جو آپ کی سب سے بڑی کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اڈے کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کو مینٹین کرنا, اس کو رن کرنا, کیونکہ آپ کی بسز وغیرہ نے وہاں سے چلنا ہے, وہیں آپ کے کیا کہتے ہیں ساری سواریوں نے آنا ہے اور وہیں سے سارا کچھ ہوتا ہے. جیسے جہازوں کے لیے ایئرپورٹ کا ٹرمینل ہے, یہ بسوں کا ٹرمینل ہے. تو اب اگین جس طرح سپر اسٹاپ نان اسٹاپ, تب پاکستان کے بسز میں بھی دو اقسام کے ہوتے تھے, ایک آپ کے جنرل بس اسٹینڈ ہوتے تھے اور ایک آپ کا کیا کہتے ہیں علیحدہ کمپنیوں کے ہوتے تھے. تو جو ڈیوو تھا انہوں نے تو اپنے پاکستان کے اور بیشتر علاقوں میں, اور جیسے لاہور میں سب سے پریمیم جگہوں پہ انہوں نے اب جا کے اپنے اڈے بنائے تھے اور انہوں نے اپ مارکیٹ کیٹیگری کو کیپچر کر لیا تھا. تو فیصل موورز کا بھی جو کیا کہتے ہیں سب سے مشہور اڈا تو یہی ہے بند روڈ پر لاہور والا, لیکن فیصل موورز کو ڈائریکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری سرٹن لمیٹیشنز ہیں کہ ایک حد کے بعد ہم نہیں گرو کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے علیحدہ علیحدہ کمپنیوں کو دعوت دی کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ مل کے تھوڑا بہت کام کریں. جیسے اب کراچی جو اگر آپ نے فیصل موورز کی بس لینی ہے تو آپ کراچی پہ فیصل موورز کی بس پہ نہیں جائیں گے, آپ جائیں گے ایف ایم ایس ٹی سی. ایف ایم تو فیصل موور ہو گیا, اب آپ پوچھیں گے ایس ٹی سی کیا, وہ سات کا بعد ٹریول کمپنی ہے, یہ ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے کراچی جاتے ہوئے کے لیے. تو ایک انہوں نے یہ کیا. باقی اب انہوں نے علیحدہ علیحدہ کمپنیوں کے ساتھ اور بھی پارٹنرشپ کیا. اگر آپ کبھی بند روڈ جائیں آپ کو روحی مسلم موورز مل جائے گا, آپ کو ہزارہ موورز مل جائے گا, آپ کو کوہستان موورز مل جائے گا, آپ کو اسکائی ویز مل جائے گا. تو یہ جب اس اڈے پہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں فیصل موور سے بات نکلوانی پڑی, وہ فری میں وہاں نہیں ہوتے, وہ ہلکا سا فیصل موورز پروفٹ کماتا ہے ان کے اوپر. اب نہ صرف یہ وہ کمپنیز نہیں ہیں جو ان اڈوں پہ ہوتی ہیں, کتنی اڈوں پہ ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ فیصل موورز یہ پبلکلی نہیں بتاتا. جو مجھے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں نہیں بتاتے, کیونکہ میرے دماغ میں تو یہ بہت اچھا بزنس اسٹریٹجی ہے. کیونکہ جب آپ اپنے اڈے کی کاسٹ کو کم کر لیتے ہیں تو آپ ایک تو ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنا وہی پیسہ فلیٹ میں لگا سکتے ہیں, آپ اپنی ایڈورٹائزنگ میں لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ اوپن ہیں کہ اڈا شیئرنگ کرنی ہے تو آپ علیحدہ علیحدہ کمپنیوں کو کہیں کہ جیسے کیا کہتے ہیں جیسے کوہستان کے ساتھ ان کا کہ یہ ان کا اڈا کہیں اور یوز کر لیں گے اور یہ آدھا آدھا سپلٹ کر لیں گے, تو ان کو اپنا بنانا نہیں پڑے گا. تو پھر ایک اور جو فائدہ بیفور آئی گیٹ ٹو کہ کاسٹ سیونگ سے کیا کرتے ہیں کہ اب جیسے دیکھیں آپ اور میں اگر کبھی یہ کہتے ہیں ہزارہ موور سے جا رہے ہوں یا کیا کہتے ہیں کوہستان سے جا رہے ہوں, تو ہماری ایک بار آنکھ تو پڑے گی کہ فیصل موور کی بس بھی ہے, تو کیا پتہ اگلی بار ہم نے کہیں جانا ہو اور وہ روٹ پہ فیصل جا رہا ہو تو ہمیں تو پتہ ہوگا کہ ہم فیصل بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ٹوٹل کاسٹ آف ایڈورٹائزنگ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, وہ اسپریڈ اکراس ہوتی ہے اوور لارجر کوانٹٹیز. اب یہ پیسے سے کیا کرتے ہیں, جو ان کا پیسہ بچ جاتا ہے اس کے بجائے کہ اور بندے ڈھونڈے پارٹنرشپ کے لیے, یہ ان کی جو بسز آن ایوریج ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی سیٹنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو جیسے ڈیوو کی, اب میں ایگزیکٹ آپ کو نمبر ہی کوٹ کر دیتا ہوں, جیسے ڈیوو کی کیا کہتے ہیں اگر آپ لگژری بس لیں تو 45 ہے, اور کیا کہتے ہیں اسی رینج کے اندر ان فیصل کی آتی ہے ایگزیکٹو, وہ ہے 36 پیسنجرز. تو جو بندہ بیٹھتا ہے بس میں اس کو جگہ زیادہ ملتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کیا کہتے ہیں کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. ہم نے اندازہ لگایا کہ لاہور ٹو پنڈی اگر آپ مین روٹ پہ دونوں میں جائیں تو آپ کو تقریباً 30% کاسٹ سیونگز ہوگی آن اینی ڈے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل موورز نہ صرف اس نے اپنی پرائس کم رکھی ہوئی ہے ٹکٹ کی بلکہ لیگ اسپیس بھی زیادہ دے رہا ہے. جی ڈیوو کا کہ یا تو کافی ان ایفیشینٹ ماڈل ہے اور یا پھر وہ بہت ہائی مارجن میں کام کر رہے ہیں. یہ آپ کی دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہی بات آتی ہے جو ڈیوو ہے وہ ڈز ناٹ ہیو اے پارٹنرشپ ماڈل. ڈیوو ہے, وہ ایک سنگولر اینٹی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیکاز آف بینگ اے سنگل اینٹی اس کو سارے کے سارے جو اپنے خرچے ہیں وہ خود برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو تو بہت ضروری ہے کہ وہ فل کیپیسٹی پہ کریں, جبکہ فیصل موور فل خرچے نہیں اس لیول پہ برداشت کرتا, تو وہ تھوڑی ایکسٹرا دے سکتا ہے. جانے کہیں یہ بھی تو نہیں ہے کہ ڈیوو میں مطلب نو کچھ بڑے اچھے انڈسٹری کے سینئر لوگ جو ہیں ڈیوو میں امپلائڈ ہیں ان کے سینئر پوزیشنس پہ, دیٹ دے ہیو جس کو آپ مطلب انیفیشینٹ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو اے بیٹر گورننس سسٹم, دے ہیو مے بی ان کی جو بس کی کوالٹی ہے
وہ بہتر ہو, بریک ڈاؤنس کم ہوتے ہوں یا نہیں, بسز کی کوالٹی, ان کی جو اسٹاف, جو بس کے اندر کا اسٹاف ہے, ڈرائیورز کو زیادہ بریک دیتے ہوں, سونے کا زیادہ ٹائم دیتے ہوں, جو ان کی بس میں ہوسٹسز ہیں ان کی ٹریننگ زیادہ ہوتی ہو. سو از اٹ, بیکاز آپ نے لیگ اسپیس تو بتایا, لیگ اسپیس میں اگر فیصل موورز بہتر بھی ان کو دیتا ہے اپنے کسٹمرز کو, اور پرائز بھی کم دیتا ہے, on other counts in terms of the service quality and in terms of the safety standards and the quality of the bus, اس میں کیا ڈیوو فیصل موور سے بہتر ہے؟ دیکھیے میں نے جب دونوں سے بات کی, دونوں نے تو کہا کہ ہمارے سے بہتر دوسرا نہیں ہو سکتا, تو ہمیں کسٹمر سے بھی تھوڑی بات کرنی پڑی. بائی موسٹ اکاؤنٹس دونوں کو دونوں کسٹمر سے کیا کہتے ہیں تھوڑے تنگ ہیں, لیکن جی اوور اسپیڈنگ کے انسٹنسز اگر ہم نے دیکھے جائیں تو ڈیوو کے کم ہیں دین کیا کہتے ہیں فیصل موورز. اگر ہم اسٹاف وغیرہ کی بات کریں تو دونوں کافی حد تک سیم ہیں, تو دونوں کے اپنے کیا کہتے ہیں لوئلسٹ آن ایچ سائڈ ہیں. یہ شاید یہ میرا ہی صرف مسئلہ ہو, بٹ ڈسپائٹ کہ آپ نے مجھے بتایا کہ فیصل موورز بہت بڑی ہے اور بہت اچھی ہے اور زیادہ لیگ اسپیس بھی ہے, مجھے اگر ٹریول کرنا ہو میں شاید پھر بھی ڈسپائٹ آل آف دس شاید وہ ڈیوو کا ایک برانڈ ہے. مجھے میری فیلنگ ہوئی کہ یار یہ خاص طور پہ اگر میں اپنی فیملی کو بھیجنا ہو, میں شاید ڈیوو میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں دین مے بی اٹس انٹرنیشنل برانڈ نیم ہے, ایون دو اب تو بالکل لوکل کمپنی اس کو اون کرتی ہے. جو کورینس شروع میں تھے وہ پاکستان میں بیچ گئے تھے ڈیوو کو, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ آئی وڈ بی مور کمفرٹیبل ان سینڈنگ مائی فیملی اور گوئنگ آن ڈیوو رادر دین یوزنگ اینی ادر سروس. بس آپ ڈفرینٹ نام بتا رہے ہیں. فیصل موور تو خیر بہت بڑا نام ہے, جیسے آپ نے بتایا, مجھے نہیں معلوم تھا. ثانی ایکسپریس یا باقی جو آپ نام لے رہے ہیں, تو خیر ڈیوو از پرابلی ایبل ٹو چارج دیٹ پریمیم بیکاز آف دیٹ برانڈ نیم ایز ویل. نہیں, آپ کی بات بہت درست ہے, کیونکہ یہ وہی بات آتی ہے کہ دس واز دا رائز آف فیصل, کے فیصل بک وائلڈ ویسٹ جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں وہاں سے نکلا تھا. یہ سارے اڈوں وغیرہ سے اوپر کی طرف آئے تھے, لو کاسٹ سیگمنٹ کی طرف, پریمیم سیگمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. جو اب ان کی جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے, اب ان کا سب سے بڑا ہرڈل یہی ہے کہ ان کے پاس نہ وہ ریپوٹیشن نہ وہ برانڈ ایکوٹی ہے جو ڈیوو نے اتنے پچھلے کوئی کیا کہتے ہیں 20 سالوں میں کما لی ہے پاکستانیوں کے دماغ میں. تو یہ تو ایک ان کے لیے بہت بڑا چیلنج رہے گا, اور یہ وہ اس بات سے ڈیوو کو خاص کوئی خطرہ مجھے نہیں لگتا بھی ہے, کیونکہ جو آپ کا اپر مڈل انکم کہتے مارکیٹ ہے وہ تو ڈیوو نے کمپلیٹلی کیپچر کی ہوئی ہے. وہ ڈیوو پہ جائے گا, یعنی کہ جس طرح میں ہوں, میں تو ڈیوو ہی لیسا والی کہانی چلنے رہنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ڈیوو نہیں بھی جاتے, which is a bigger market, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپر مڈل کے علاوہ والے لوگ ہیں, دیٹس اے بگر مارکیٹ, اور وہاں فیصل موورز نے زیادہ کیپچر کر لی. اس وجہ سے فیصل موور سو ایون دو ایک سرٹن جگہ پہ یہ دونوں آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں کسٹمرز پہ, مگر فار موسٹ پارٹ ڈیوو کی ایک اپنی مارکیٹ ہے جہاں وہ شاید زیادہ پریشان نہ ہو فیصل موورز کے رائز کی وجہ سے. جی, اور تو یہ بھی میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ڈیوو از دا سک مین آف کیا کہتے ہیں دا پاکستانی بسنگ انڈسٹری. کیا کہتے ہیں بیشتر جگہوں پہ جب یہ اسٹوری کوئی بندہ پڑھے گا تو نظر آئے گا فیصل نے ڈیوو کی طرف دیکھا تھا انوویشن کے لیے. فیصل کا اب اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم ڈیوو ہی بنیں, ہم ان کی کیونکہ جو فیصل کے یہ 4 کیا کہتے ہیں برانڈز لینے کا جو مقصد یہ تھا, اور ان کو ڈفرینٹ نام کے رکھنے سے یہ تھا کہ ہم جو ہے پرائس ڈسکریمنیٹ کر سکیں, ہر پرائس کیٹیگری کے لحاظ سے اپنے کیا کہتے ہیں مسافروں کو کوئی نہ کوئی آپشن فراہم کر سکیں. تو اس لیے اب ان کا جو ایم ہے کہ فیصل ڈیوو کے ساتھ ہوگی, اور جو باقی فیصل نے سارا کچھ کیا تھا وہ اپنی باقی 3 برانڈز کے حوالے کر دیں گے, باپ وہ سنبھالیں. اب فیصل اس میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں کامیاب ہوتی ہے تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بات یہ درست ہے کہ اگر ابھی بھی میں سڑک پہ جاؤں, کسی سے بات کروں, میں کہوں کہ آپ نے بس لینی ہے, آپ نے کیا کروانا ہے, کہتا یار میں ڈیوو کروا لوں گا. اور وہی بات آتی ہے, وہ ڈیوو جب کروا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ڈیوو کی بس پہ جا رہا ہوں یا اس بس پہ بھی ڈیوو ہے, بس اس کے دماغ میں کہ بس ہے, ڈیوو ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو ڈیوو ڈز ہیو دیٹ ایڈوانٹیج. اور اس میں بھی ڈیوو کا اگر میں کوئی ایگزیکٹو ہوتا تو میں اس ویڈیو کو سراسر یہ نہ سمجھتا کہ مجھے کوئی تھریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ میں اسٹوری میں یہ لکھتا ہوں کہ ڈیوو ونز فرام فیصل موور سکسیڈنگ. اس پورے کہانی کا یہ کہ اینڈ کی طرف یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا بینیفیشری لوگ کسٹمر کو لگے گا وہ ہے, لیکن وہ ڈیوو ہے, وہ اور کوئی نہیں ہے. بیکاز اسینشلی اگر دیکھا جائے تو ڈیوو نے جس مارکیٹ کو کریٹ کیا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ سپر اسٹاپ آپ نے کہا اس کو, اور نان اسٹاپ, اور ایک نان اسٹاپ. تو نان اسٹاپ کی مارکیٹ
کریٹ کی ڈیوو نے, they were the first one to take the risk, اور اس کے باقی سارے فالوورز ہیں. جتنی مارکیٹ بڑی ہوتی جائے گی there is a lot of room کہ اس میں further growth بھی ہو سکے. جیسے جیسے روٹس اور کھلتے ہیں, موٹر ویز کھلتی ہیں, سو یو نو ایز لانگ ایز پاکستان ریلوے جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر, تو آئی تھنک دس از اے ہیوج اپرچونیٹی جس میں ابھی تک اور بھی روم ہے گرو کرنے کا. جی جیسے ابھی کیا کہتے ہیں حیدرآباد سکڑ والی موٹر وے ہے, جب وہ بن جائے گی تو آپ آپ کیا کہتے ہیں کراچی سے پشاور تک پورا بس لے کے جا سکتے ہیں. کیا ڈیوو کو فائدہ ہوگا کہ اس سائڈ پہ فیصل موو نے تھوڑا نام بنا لیا, لوگ بسز کا سوچ رہے ہیں, کہتے ہیں اب ہم ڈیوو بھی لے سکتے ہیں. ضرور ان کو فائدہ ہوگا. جیسے جیسے پاکستان کے روڈز بڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے موٹر وے بنتے جائیں گے, چھوٹے روڈ آئیں گے, تو لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. اور آپ نے بات کی پاکستان ریلویز کی, کیا پاکستان ریلویز اپنی ایکٹ ٹوگیدر کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ 50 کے لگ بھگ کیریجز کیا کہتے ہیں ہائی اسپیڈ کیریجز پاکستان ریلوے کے پاس اس سال کے اینڈ پہ آ جائیں گے, اور تقریباً 150 اگلے سال, 150 سے 200 اگلے سال ان کے پاس آ جائیں گے. تو اگر میں ڈیوو ہوتا تو میرے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ فیصل باقی سارے چھوٹوں کو کھا جائے, ایک فارمل سیکٹر ہو تاکہ ہم گورنمنٹ سے بات تو کر سکیں, دیکھو ہم بھی ایک سیکٹر ہیں. کیونکہ ہم نے یہ بات اسٹوری میں بھی لکھا تھا کہ بندے کو دماغ میں لگتا ہوگا کہ ڈیوو جو ہے وہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی اور کیا کہتے ہیں ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ بڑی ویل کسٹمڈ ہوگی, اور اسٹیٹ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہوگی. ایسا سراسر کچھ نہیں ہے. فار دا اسٹیٹ انٹر سٹی بس ٹریولنگ از ناٹ اے سیکٹر ایز اف یٹ. تو اگر وہ سیکٹر فارملائز ہو جائے اور 2 ہی بڑے پلیئر ہوں, تو امید ہے کہ بندے کو لگتا تو ہے کہ اسٹیٹ کو سننی پڑے گی, کیا کہتے ہیں, اور ان کو بھی تھوڑا بہت ریگولیٹ کر کے کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کر رہا ہو تو پھر ڈیوو کو ہی فائدہ ہے, کیونکہ ڈیوو کو تو پہلے سے پتہ ہے یہ مارکیٹ کیسے چل رہی ہے. تھینک یو دانیال فار یور انسائٹس. ناظرین, ہوپ فلی آپ لوگوں نے کچھ گین کیا ہوگا اس انفارمیشن سے. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.